کہ جو کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ اگر الپسنکھیک سماج مسلمانوں کی ایک سیاسی لیڈرشپ بنے گی تو اس سے فرقہ پرستی میں اضافہ ہوگا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر فرقہ پرستی کے اس سمندر میں آج اس ملک کو گھیرا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر ہم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو پچھلے 70 سال سے ملت مظلومہ کو یہ کہہ کر سلاتے رہے اور ان کو روکتے رہے کہ نہیں آپ کی اور ہماری لیڈرشپ نہیں ہو سکتی ہے، ہم کو نام نہاد سیکولر پارٹیوں کا ساتھ دینا ہے۔ بتائیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے 70 سال میں ہر کسی سیاسی جماعت کے حق میں ووٹ دیا، بتاؤ ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمارا نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے میں آج آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحدہ طور پر آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے آنے والے اسمبلی اور ویدھان سبھا کے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو آپ کامیاب کریے۔ یقیناً ہم بھی نہیں چاہتے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار بنے۔ میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے گٹھ بندھن کرنے تیار ہے بی جے پی کو روکنے کے لیے تو اسد الدین اویسی آدھے رستے تک پیدل چل کر آنے تیار ہے۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ دوبارہ بی جے پی کی سرکار یہاں پر بنے، مگر یاد رکھیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھوتا نہیں ہوگا، تمہارا کام صرف ووٹ ڈال کر اپنے گھر میں جا کر خاموش بیٹھ جانا، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اب ووٹ ڈالا جائے گا مگر ووٹ نیتا بنانے کے لیے استعمال ہوگا، ووٹ کسی پارٹی کو بچانے کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر گٹھ بندھن ہوگا، الائنس ہوگا، عزت اور مان سمان کے ساتھ ہوگا، تو یقیناً اسد الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین اس گٹھ بندھن کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ ہم پوری کوشش کرنے تیار ہے کہ دوبارہ بھاجپ کی سرکار اتر پردیش میں نہ بنے، مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف دری بچھانا ہے تو یاد رکھو اب کوئی دری نہیں بچھائے گا، اب دری بچھانے کے دن ختم ہو چکے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہو چاہے وہ بزرگ ہو یا ہماری عزتدار ماں اور بہنیں ہیں، وہ اس بات کو محسوس کر لیے ہیں کہ اب دری نہیں بچھائے گی، اب حق کی اور مان سمان کی لڑائی ہوگی، اب نیتا بنایا جائے گا، اب لیڈرشپ بنائی جائے گی اور ایسا لیڈر بنایا جائے گا جو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جا کر اندھا گونگا اور بہرا بن کر نہ بیٹھے، بلکہ جب مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے تو ان کو اپنی ضمیر کی آواز پر اس ویدھان سبھا کے در و دیوار کو ہلا کے رکھنا چاہیے تھا، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ یاد رکھیے نیتا آپ کو بننا ہے۔ اویسی حیدرآباد سے نکل کر یہاں پر بجنور میں اور نجیب آباد میں اس لیے نہیں آیا کہ میں اپنی تقریر کے ذریعے تم سے واہ واہ حاصل کروں، میں آیا ہوں اور آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا، میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے کونے کونے میں مسلمانوں کا نیتا بنے، جو بنے گا انشاءاللہ تعالی، جو کوئی نام نہاد سیکولر پارٹی نہیں چاہتی۔ بی جے پی تو مسلمان کو ٹکٹ بھی نہیں دیتی، اور یہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں یہ کسی کو ٹکٹ دیتی ہیں تو کسی کو ٹکٹ دے کر غلام بنانے کے لیے دیتی ہے۔ مجلس آپ سے کہہ رہی ہے کہ تم غلام نہیں بنو گے، تم قائد بنو گے، تم حکمران بنو گے، تم غریبوں کی آواز بنو گے، تم مظلوموں کی طاقت بنو گے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے سب کو آزما لیا، مگر آپ دیکھتے یہ ہیں کہ کوئی فرقہ پرستی کو روک نہیں پا رہا ہے۔ آخر کب تک ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہیں گے؟ یاد رکھیے جمہوریت لوک شاہی میں اگر آپ ووٹر بن کر رہیں گے تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، آپ کے محلوں میں اور گاؤں میں وکاس کا کام نہیں ہوگا،
اگر آپ شہری بنیں گے، حقوق کے ساتھ شہری بنیں گے تو ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا، ہماری نوجوانوں کی جوانی اچھی رہے گی، ہم اپنے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کر سکیں گے، ہم اپنے گھر میں ہماری ماؤں کی آنکھ میں آنسو نہیں بلکہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھیں گے اگر آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں